میز پھٹ گئی ہے بوسیدہ دے دو کسی کو. یہ نہیں ہے خیرات و صدقات، بلکہ جو تمہیں محبوب ہو. لن تنالوا البر، بر کے مقام تک بھی پہنچ سکتے. پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، علم کا معاملہ ہے، محدث ہو سکتے ہو، مفسر ہو سکتے ہو، فقیہ ہو سکتے ہو، مفتی ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو. قرآن مجید کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے. وآت المال علی حبہ. اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربہ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے. سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہیں وہ محروم ہیں. انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا. ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے ہیں جی، ان کی ہم کیسے مدد کریں. اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا. من عفا للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ. اللہ کے لیے دیا ہے اگر، تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ. حق بحقدار رسید ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا. والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی. آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا. آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ ہے مسکین. اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمتی، ہمت ختم ہو گئی. تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے، وہ بھی مستحق ہے. وابن السبیل، اور مسافر. پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائیں تھیں، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے. پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے. اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی. ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے، اور میری جیب کٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے. اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا، پھر نہیں آئے گا اس مسجد. لیکن یہ کہ وابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے. والسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے. اسلام کی تعلیم بڑی متوازن. ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے. جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس. مانگو اللہ سے. اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو. تو سخت مذمت ہے. اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں. کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کریں، لمسم کریں. پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. میں نے 1 روپیہ نہیں کہا کہ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ والسائلین وفی الرقاب. لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں. ولا اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں. اچھا بھائی نہیں، معاف کرو، میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے. بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا. کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے. تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت. حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر نہ مارو. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے بالکل، اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے. وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دینا. اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دینا. بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو اور جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا،
دیئر اونرز دیئر ماسٹرز، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کریں ان کے ساتھ، قتل کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا اور منہ مانگے دام دے. حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے لو. باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں اس کو خریدنا چاہیے. مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا. آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی. کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے، نہیں، اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا. یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے. کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے. زکوٰۃ کیا ہے؟ مظاہر نیکی میں سب سے پہلا مظہر آیا تھا مال خرچ کر سکنا، خیرات، صدقات، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا اپنے مال سے، ہمدردی میں اپنا مال خرچ کرنا. اس مال خرچ کرنے کے لیے ایک اور ستون کھڑا کر دیا گیا اور وہ زکوٰۃ. کم سے کم اتنا تو دینا ہی ہوگا. گویا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بوتل کا کورک اگر بند ہی رہے وہ تو بند رہے گا، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکے گا. ایک دفعہ کھل جائے تو امید ہے کہ کچھ اور بھی نکل آئے گا. تو زکوٰۃ، بخیل سے بخیل انسان بھی اگر مسلمان ہے اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا لحاظ ہے، پاس ہے، زکوٰۃ تو دے گا. چاہے اس کے علاوہ چیریٹی نہ ہو، چاہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی خیرات نہ ہو، لیکن یہ زکوٰۃ تو دے گا. لیکن یہ زکوٰۃ جو ہے در حقیقت یہ بنیاد بن جاتی ہے کہ پھر دل میں سے مال کی محبت اس زکوٰۃ کی وجہ سے کم ہو. زکوٰۃ کے معنی یہ ہے پاک کرنے والی شے، تزکیہ ہے. یہ در حقیقت نفس کو پاک کرنے والی شے، طہارت نفس، قلب کے اندر سے مال کی محبت کو ختم کرنے والی شے. تو یہ دو ستون ہیں ہمارے دین. حضور کی ایک حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو حضور نے، ویسے تو بہت طویل روایت ہے، وہ میں اس وقت ظاہر روایت بیان نہیں کر سکتا. حضور نے پوچھا حضرت، اس لیے کہ اس وقت خاص حالات ایسے ہو گئے تھے کہ حضور کی طبیعت میں بڑی بشاشت تھی حضرت معاذ بن جبل کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک سوال تو انہوں نے حضور سے کیا تھا، حضور نے اس کا جواب دے دیا. پھر حضور نے مزید دریائے سخاوت جوش میں آیا، حضور نے فرمایا وَإِن شِئْتَ حَدَّثْتُكَ يَا مُعَاذ بِرَأْسِ هَذَا الْأَمْرِ وَقَوَامِهِ وَضَرْبَةُ السَّنَامِ مِنْهُ. اے معاذ اگر تم چاہو تو میں بتاؤں کہ ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے اور ہمارے اس دین کا تنا کیا ہے. قوام، یہ درخت جو ہے نا، آپ کو معلوم ہے، درخت کی مثال سامنے رکھیے کہ درخت کی ایک جڑ ہے اور درخت کا ایک تنا ہے جس کے اوپر پھر آگے شاخیں ہوں گی، اس میں پتے آئیں گے، اسی میں پھل یا پھول لگیں گے. وہ قوام ہے، کھڑا رکھنے والی شے. یہ جو تنا ہے یہ کھڑا رکھا ہوا اس کو درخت. اور پھر یہ کہ اس کی چوٹی کیا ہے میں تمہیں بتاؤں. تو انہوں نے کہا بے ابی و امی انت یا رسول اللہ قل لی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے مجھے. تو فرمایا ان رأس هذا الامر، دیکھو ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول. یہ ہے جڑ. اور ہمارے اس دین کے معاملے کا جو تنا ہے، قوام ہے، وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی. نماز سے تعلق اللہ کے ساتھ قائم، زکوٰۃ سے تعلق اپنے ابنائے نو کے ساتھ، غربا، مساکین، جو معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، آپ کے اپنے بھائی بند، آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا. زکوٰۃ سے آپ کا ایک رابطہ ان سے تعلق قائم ہے. نماز سے الصلاۃ عماد الدین اور الصلاۃ معراج المومنین، اسے معراج المومنین بھی کہا گیا. نماز سے تعلق اللہ کے ساتھ، زکوٰۃ سے تعلق خلق خدا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ. اور یہاں زکوٰۃ کا جو لفظ آ گیا تو وہ کیجئے. پہلے جو فرمایا تھا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اور یہاں فرمایا وَآتَ الزَّكَاةَ. اس کا مطلب یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. پہلے جو فرمایا ہے وہ نفل ہے، وہ ادا کرنا ہے زکوٰۃ کے علاوہ. اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ. دیکھو مسلمانوں، یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو بس اللہ کا حق پورا نکل گیا. نہیں،
ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، تمہارے اموال میں اللہ کا حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی. اور پھر آپ نے وہ آیت پڑھی وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. اس نے جو ہے مال دیا اس کی محبت کے علی رغم قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور گردنوں کی چھڑانے میں، اور قائم کی نماز اور ادا کی. تو زکوٰۃ ایک فرض شے ہے، اور وہ جو پہلے بیان ہوا ہے وہ نفل ہے، وہ اضافی ہے، وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، وہ زکوٰۃ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس جذبے کو سسٹین کرنے کے لیے زکوٰۃ کی حیثیت ایک ستون کی، جیسے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز کی حیثیت ایک ستون کی ہے، صلاۃ و عماد الدین، اسی طریقے سے انفاق اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکنے کی صلاحیت جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ کی عبادت فرض. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس. انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے. ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ. یہ انگلی کا جوڑ ہی اگر لاک ہو جاتا، آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک ہے تو کیا ہوتا؟ گھٹنا لاک ہو جاتا، کوہنی لاک ہو جاتی. صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں. کل یوم تطلع فیہ، ہر دن جو سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب. اس کو شیخ سعدی نے بہت عمدگی سے کہا ہے. ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے. تو آکسیجن گئی، قوت ملی، اسی کو بند کریں گے انرجی ملے گی. سانس باہر نکلتا ہے، یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی چیزیں نکل گئی. بس بر ہر نفس 2 شکر واجب ہے. ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے. ہر سانس اندر گیا موجب تقویت، باہر بنا موجب تنقیح. لہذا پس بر ہر نفس 2 شکر واجب. تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے. لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے؟ اس صدقے ہی کے جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے. تعدل بین اثنین صدقہ، 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ، فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے. تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقہ. اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز، اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو، اونٹ پر سوار ہو گیا ہے اب طریقے سے سامان پکڑا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ. فلیقل خیرا او لیصمت، بات صحیح کرے، اچھی کہے یا خاموش رہے. ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے. وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے. وَتُمِيتُ الْعَذَابَ صَدَقَةٌ، اور راستے میں سے کوئی اذیت شے کو، اذیت بخش چیز کو دور کرتا ہے. کہیں روڑا پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ اور ہے، کوئی ٹھوکر کھا جائے گا، کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی اندھا گزرے، اس کے لیے کوئی مصیبت ہو جائے، اس کو اگر ہٹاتے ہوئے چلے گئے. زکوٰۃ حقیقت میں ہے کیا، اس کو سمجھ لیجیے. زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی شریعت اسلامی کی روح سے مال جو ہے وہ 2 قسم کا ہے. جیسے زمین میں نے عرض کیا 2 قسم کی، خراجی، عشری. ایسے ہی مال باطنی، اموال باطنی، اموال ظاہری. کسی شخص نے گھر میں کچھ پیسہ رکھا ہوا پس انداز کر کے، یہ اموال باطنی ہے. کسی نے زیور رکھا ہوا ہے، چلیے سونے کی ڈلی رکھ لی ہے کسی نے، کسی برے وقت کے لیے، پتہ نہیں نوٹ جو ہے وہ تو دھیرے کے رہ جائیں، جیسے کویتی دینار ہو گیا تھا، کہیں ایسی آفت نہ آ جائے تو تھوڑا سا سونا لے کر رکھ لو. یہ جو گھر میں چھپا ہوا مال ہے یہ اموال باطنی ہے. ان کی زکوٰۃ اسلامی ریاست، نظام خلافت زبردستی نہیں لیتی، ورنہ تو گھر گھر جا کے جامع تلاشی کرنی پڑے گی.
ट्रंक खोलने होंगे, तकिए उधेड़ कर देखने होंगे कहीं कुछ रखा हुआ तो नहीं है। इस्लाम का निजाम फितरत है। अब बातना में आपको आजादी है, ज़कात दे जिसे चाहे दे दे, आपका और अपने रब का मामला है, वहां हिसाब जाके दे दीजिएगा। अब वाले ज़ाहिरी की ज़कात जबरन ली जाएगी, वो क्या है? ये माल है जो दुकानों में है, अमवाले तिजारत, ये फैक्ट्रियां हैं जिनमें फिनिश प्रोडक्ट भी है, खाम माल भी है, ये भेड़ बकरियों के गल्ले हैं, हजार हजार भेड़े और हजार हजार बकरियां, ऊंटों की कतारें, ये है जो जाहिर माल है, सामने है, कहां छुपा कर ले जाएंगे? गोदाम भी है तो वो घर तो नहीं है, गोदाम की तलाशी हो सकती है, दुकान का हिसाब लगाया जा सकता है। फैक्ट्री के अंदर उसकी जमीन, उसकी मशीन, उसके टूल एग्जम्प्ट, उस पर ज़कात नहीं। लेकिन जो भी माल है इसमें, वो दो शक्लों में होगा, या खाम माल है, कपड़ा बनाने का कारखाना है तो धागा पड़ा है इतने करोड़ का, तैयार कपड़ा है इतने करोड़ का, उसका 2.5% दे दीजिए। माल है 5 लाख का, दुकान के अंदर 2.5% दे दीजिए, माल जाहिर है। और इसमें इससे कोई गरज नहीं कि साल भर में आपने कुछ कमाया के गवाया। जब तक आप निसाब की हद से ऊपर हैं, चाहे आपका उस साल में आधा माल गया, 10 लाख की मालियत थी, अब आप 5 लाख के हैं, लेकिन 5 लाख पर भी आपको 2.5% देना है, चाहे कमाया हो चाहे गवाया। और ये टोटल पर है, किसी अकाउंटेंट की जरूरत नहीं, जो तारीख मुअय्यन है जाकर देखिए क्या माल पड़ा हुआ है, 2.5% हिसाब करके दे दीजिए, इतनी रकम आएगी। अभी जो कह रहे थे जनरल साहब कि ये नारा भुट्टो ने लगाया, ये बिल्कुल वही बात है जो अल्लामा इकबाल ने फरमाई है। मगरिबी तहजीब में भी एक हिस्सा हक का है, अगरचे बातिल ने उसके ऊपर पूरा गलबा हासिल कर लिया, लेकिन हक का हिस्सा उसमें भी था। वो क्या था? औहाम पर अपनी बात न कायम करो, ला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। इल्म पर बात करो, वहम पर नहीं, महज तसव्वुरात पर नहीं, महज तवहुमात पर नहीं, इल्म पर। मौक़िफ़ तुम्हारा इल्म पर कायम है। ये बात थी, उन्होंने ली, तवहुमात को खत्म किया, खोला, जमी देख, फलक देख, फजा देख, मस्जिद से उभरते हुए सूरज को जरा देख। लिहाजा साइंस बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, आई के हाथ तरक्की आई। इसी तरह ये समझ लीजिए, रोटी, कपड़ा और मकान कोई काफिराना नारा नहीं था, ये अफराद का बुनियादी हक है। और तारीख इंसानी में पहली मर्तबा उमर फारूक ने इस हक का बयान किया। अगर फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर क़यामत के दिन जिम्मेदार होगा। कौन मार्क्स है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, कौन कोई जदीद तसव्वुरात देने वाले होंगे? ये कल की पैदावार है और आज खत्म हो चुके। आज उनके चेहरों पर कालक मरी जा रही है, आज उनके मुजस्समे गिराए जा रहे हैं। उमर फारूक का फरमान, ये मोहम्मद के गुलाम और एक अदना तरबियत याफ्ता सिपाही का फरमान है, ये ता क़यामत कायम रहेगा। हर शहरी की बुनियादी जरूरियात की किफायत है जो निजाम खिलाफत के जिम्मे। और इसमें तो जैसा कि मैंने अर्ज किया, इसमें तो हजरत उमर ने मुसलमान नहीं कहा, सिर्फ मुसलमान नहीं, जानवरों तक बात पहुंचा दी। इसका मतलब यह कि गैर मुस्लिमों का भी हक, इसलिए कि हजरत उमर ही ने एक मर्तबा देखा था, किसी सूबाई दारुल हुकूमत के दौरे पर गए थे, कोई एक बुढ़ा गैर मुस्लिम गालिबन मजूसी था, वो कुछ खैरात मांगता फिर रहा था, बहुत बूढ़ा ज़ईफ। वहां के आमिर से हजरत उमर ने पूछा, ये क्या मामला है, ये खैरात मांगने पर क्यों मजबूर हो गया? तो उन्होंने कहा गरीब है और इसके पास कोई जरिया नहीं है। फरमाया, ये बड़ा जुल्म है कि जब ये जवान था, कमाता था, हम इसे जिज़िया देते थे, और आज अगर ये बूढ़ा हो गया है और इसका कोई वाली वारिस नहीं है तो हमने इसे सड़कों के ऊपर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया, उसका भी वजीफा मुकर्रर हो जाएगा। ये जिम्मेदारी, ये किफायत आम्मा हर शहरी के लिए। और ये जान लीजिए, तिजारत में और सनात में ये सारा फसाद जो इस वक्त है वो इस वजह से है कि आम आदमी, आम किसान, आम मजदूर मजबूर है कि सरमायादार और जागीरदार की तर्ज पर काम करे। ना करेगा तो क्या करेगा? ट्रेड यूनियन बना लीजिए, वो भी जेबी ट्रेड यूनियन बना लेंगे, उनके अपने एजेंट होंगे। अब लड़िए, खून किसका जाएगा? मजदूर एक दूसरे से टकराएंगे, कुछ हासिल नहीं। इस्लाम ने क्या निजाम दिया है? आप गरीब को जमानत दे दीजिए, अगर तुम्हें सही वेज नहीं मिल रही, तुम्हें सही मुबादला नहीं मिल रहा अपनी मेहनत का, मत काम करो, तुम्हें भूखा नहीं मरने दिया जाएगा, तुम्हारी बुनियादी जरूरियात की किफायत रियासत करेगी। अब हुई बराबर की चोट। अगर कारखानेदार कह सकता है कि अगर आपको ये चीज मंजूर है काम कीजिए, वरना जाइए, सब मजदूर चले जाएंगे, मैं लॉकअप कर दूंगा, कारखाना बंद कर दूंगा,
لیکن یہ کہ مزدور اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا، وہ تو کہے گا جناب اسی تنخواہ پر کام کروں گا، اس لیے کہ ایک دن کام نہ کرے شاید بچ جائے، 2 دن کام نہ کرے بچ جائے، تیسرے دن فاقہ آئے گا، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو میری ریاست خلافت اللہ فی الارض، وہ ضامن ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اسی کی رب العالمینی کا یہ مظہر ہے نظام خلافت، رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر محمد رسول اللہ کی یہ نظام خلافت، یہ ضامن ہے، یہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا، یہ میرے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چھت ضرور فراہم کرے گا، تو پھر اس کے پاس بھی بارگیننگ پاور ہے، وہ بھی قدم جما کر بات کرے گا کہ جناب یہ بیچ دیتے ہیں تو کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے جو آسان ترین حل ہے۔ باقی یہ کہ جبر کیا تھا روس نے، اس کا حشر دیکھ لیا، اور سرمایہ دارانہ نظام اس وقت تو بڑا خوش ہے، اس کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس کی فتح ہو گئی، سب سے بڑا دشمن سرنگو ہے، وہ تو سجدہ کیے ہوئے ہے۔ لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو کنٹرڈکشنز ہیں، جو تضادات ہیں، اب وہ ظاہر ہوں گے۔ جب باہر مقابلہ تھا اندر کی لڑائی ختم تھی، اب اندر سے فساد ابھرے گا، اندر سے ایکسپلوژن ہوں گے۔ یہ غیر فطری نظام، یہ غیر انسانی نظام، یہ غیر معقول نظام ختم ہو کر رہے گا۔ کاش کہ اس کی جگہ صحیح، معتدل، متوازن، عادلانہ نظام خلافت، اس کا کوئی نمونہ ہم دنیا کے سامنے پیش کر دیں۔ اس وقت پوری دنیا کی طرف ہماری ذمہ داری ہے، ساری نوع انسانی کے ہم مقروض ہیں کہ ہمارے پاس ہدایت ہے، لیکن ہم اس پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کے سامنے نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا، محنت، مشقت، تکلیف یہ ہر انسان کا مقدر ہے، کرنی ہی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کی مشقت اور محنت جسمانی زیادہ ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے غریب، کسی چلا رہا ہے، کسی کی محنت مشقت ذہنی زیادہ ہوتی ہے، بیٹھا ہوا تو ہے آرام کرسی پر، ریوالونگ چیئر ہے بڑی آرام دہ، لیکن اس کی جو ذہنی مشقت جو وہ کر رہا ہے، جو جسمانی مشقت کرتا ہے وہ رات کو پاؤں پھیلا کر سوتا ہے، چاہے روٹی بھی پوری نہ ملی ہو، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا رات کب گزر گئی۔ اور یہ دوسرے جو ہوتے ہیں انہیں رات کو بھی نیند نہیں آتی، مخملی گدیروں پر بھی نہیں آتی، انہیں ضرورت ہوتی ہے ہپنوٹکس کی بھی، سیڈیٹیوز کی بھی، ٹرینکولائزرز کی بھی، یہ ساری چیزیں وہاں چلتی، اس لیے کہ ان کی جو کوفت ہے وہ کسی اور قسم کی۔ لیکن بچا ہوا کوئی نہیں ہے، محنت مشقت قرآن نے اتنی قسمیں کھا کر اللہ نے کہا ہے، ہم نے انسان کو، یہاں کسی انسان کی تخصیص نہیں ہے۔ محنت مشقت، اور اس محنت مشقت کے ساتھ اس میں غالب نے ایک اور رنگ داخل کیا ہے، اس کے ساتھ غم بھی۔ مثلا حیوان اور انسان میں کیا فرق ہے؟ بیل ہے، کولو چلا رہا ہے، مشقت تو وہ بھی کر رہا ہے، بار برداری کا اونٹ ہے، بوجھ ڈھو رہا ہے ادھر سے ادھر تک، محنت تو وہ بھی کر رہا ہے۔ انسان محنت بھی کرتا ہے، مزید اس کو رنج اور غم جو سابقہ اس کو پیش آتا ہے۔ بیل کو پتہ بھی نہیں ہوگا میری کو اولاد بھی ہے، نسل بھی ہے، وہ کوئی بیمار ہے، کس حال میں ہے۔ گائے کو بھی اپنے بچے کی خبر ہوگی، وہ چھوٹا سا جب ہے دودھ پیتا ہے، اس کے بعد اسے کیا پتا وہ کہاں گیا کہاں نہیں ہے۔ انسان کو جو تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، جو غم جھیلنے وہ حیوان کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کے لیے۔ اسی لیے کہا غالب نے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو یہ مشقت اور غم دونوں کو شامل کر لیجئے۔ انسان کا معاملہ حیوان سے بدتر ہے اس پہلو سے۔ کبھی کسی بیل کو، اونٹ کو وہ صدمہ نہیں ہوا ہوگا کہ بیٹا نے سینے تان کر کہا ابا جان آپ چھوڑیے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ تکیا کی باتیں کرتے ہیں، اب زمانے کا رنگ بدل گیا۔ وہ جو بوڑھے باپ کو جو اس وقت صدمہ پہنچتا ہے، یہی ہے وہ جس پر میں نے اپنی جوانی کھپائی ہے، جس میں میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہے۔ آج یہ میرے سامنے کھڑا ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ تو میں نے بڑی ہلکی مثال دی ہے، گالیاں دینے والے بھی ہیں، ماں باپ کو قتل کرنے والے بھی ہیں۔ مرتا نہیں ہے بڈھا کہ یہ مرے تو مجھے یہ ساری جائیداد ملے اور مجھے آزادی حاصل ہو۔ اے انسان، تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے، محنت پر محنت کرتے ہوئے ہی آگے بڑھنا ہے، اور پھر اپنے رب کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ یہ اور مصیبت ہے، کسی اونٹ اور کسی بیل سے محاسبہ نہیں ہے وہاں۔ اس روز کہے گا کافر کاش میں مٹی ہوتا، انسان بنا ہی نہ ہوتا، جسے آج ہم بہت بڑا شرف سمجھ رہے ہیں، شرف انسانیت، کاش کہ میں مٹی، یہ انسان کی حیثیت مجھے دی ہی نہ جاتی کہ میں آج یہاں کھڑا ہوں جواب دے کے۔ حضور نے فرمایا کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقها وموبقها، ہر انسان جب صبح آنکھ کھلتی ہے، رات کے سونے تک وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے،
کوئی جسمانی مشقت اپنی بیچ رہا ہے، شام کو 100 روپے لے کر آیا ہے، اس نے اپنی جسمانی محنت بیچی ہے نا. کسی نے اپنی ذہنی محنت، ذہنی صلاحیت بیچی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے انجینئر ہے، کوئی اور ہے، وہ اپنی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے بیٹھا ہوا اپنے کلینک میں، اپنے آفس میں. بائع النفسہ، اپنے آپ کو بیچتا ہے. یہ بیچنا تو ہر ایک کا ہے، ہر شخص بیچ رہا ہے اپنے آپ کو. کوئی بدبخت وہ ہے جو یہ ساری مشقت جھیل کر بھی رات کو جہنم لے کر آیا ہے گھر. مشقت بھی جھیلی اور لے کر بھی آیا آگ کے انگارے، اس لیے کہ حرام کاروبار کیا. کوئی وہ ہے جو اس مشقت کے بعد اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے کر آتا ہے. بیچا، جائز جگہ بیچا، جائز طریقے سے بیچا اس نے بھی، محنت اس نے بھی کی، مشقت اس نے بھی کی، لیکن اس نے اپنے مشقت کے نتیجے میں اپنے آپ کو برباد کر لیا. تو جب آزمائش میں کوئی پڑے گا تو پتا چلے گا نا کہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے. آزمائش میں نہیں آیا، امتحان میں نہیں آیا، کوئی تکلیف آئی نہیں، تو وہ کھرے اور کھوٹے گڑبڑ رہیں گے، ملے جلے رہیں گے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا نہیں ہوگا. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے آئے. تو یہ تو یوں سمجھیے کہ اس راستے کا ایک مستقل معاملہ ہے. جو آئے سوچ سمجھ کر آئے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جس نے کہا آمنت باللہ، ہم نے آزما لیا. سچ مچ کا یہ ہم پر ایمان کا دعوے دار ہے یا جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ سچ مچ کا عاشق ہے یا جھوٹ موٹ کا عاشق ہے؟ ظاہر بات ہے کہ امتحان نہ ہو، آزمائش نہ ہو تو کیسے ان کے مابین تمیز ہوگی. کہہ تو دیا سب نے آمنت باللہ. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکے. ہم بھی کہتے ہیں نا اللہ کا ہمارا ایمان ہے، اللہ پر، آخرت پر، رسول کا عشق کا بھی دعویٰ ہے. اور جب نعتیں ہم سنتے ہیں تو بڑے جھومتے ہیں، لیکن یہ کہ واقعتاً آدمی جھانکے اپنے قلب کی گہرائیوں میں کہ یہ ہم کتنے کچھ سچے ہیں اپنے اس دعوی ایمان. جہاں کوئی معاملہ آیا، اگر ہم اس دین کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو اتنا نقصان ہوتا ہے، اس حکم کو پیچھے ڈال دیں تو اتنا نفع ہوتا ہے. سچ بتائیے کہ ہم میں سے اکثریت کا فیصلہ کس بات کی طرف جائے گا؟ دین کا حکم پس پشت، دنیاوی مفاد وہ مقدم. تو معلوم ہو گیا کہ ہمارا یہ دعویٰ جو ہے اللہ پر ایمان کا اور آخرت کے یقین کا جھوٹا دعویٰ ہے. کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی؟ دیکھو، کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے حصے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہدِ قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے. وہ راضی برضائے رب ہو جاتا ہے، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں ہوتی، اس میں تلخی نہیں ہوتی. کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوتی. یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے، یہ سب پیچ سے نجات مل گئی. پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتی ہے. آزمائش، میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں ہے، اللہ تو ظالم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. کہیں ایسا تو نہیں. میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی. یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے. اور اس صبر کے نتیجے میں دو اور باتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر آ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی ہے. 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا تو 6ٹھی میں جائیں گے. اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے. 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں میں. درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش ہے. جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے. آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا. ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا. ایک وقت میں ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی کرنا ہوگا. لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی لکھیں. اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا.
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہی معنی ابتلا کے میں، ابتلا یبتلی آسمان. ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود ہے. تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر ملاتا ہے. اور ایک اس کا اور بھی ہے، اہل ایمان پر اس طرح کی ابتلا و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا. گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا کیا ہے؟ جھیل لی آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا، اور کیا ہوا؟ کچھ نہیں. لیکن یہ کہ آخرت کی سزا ملتی ہے، بہت عظیم ہوتی. لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ ان جو بھی گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے. حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا متن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر، کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے، پاک کر دیا جائے. جیسے آپ کو معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے، گرم پانی میں ڈالتا ہے، نہیں ڈالتا، تاکہ اس کا میل نکلے، اس کے آگے پٹکتا بھی ہے ذرا اس کو، تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے. اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں، دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں، تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے. اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہو؟ دیکھو کہ اس دنیا میں اس وقت ہو کیا رہا، اور اسی کے لیے وہ حدیث میں سنایا کرتا ہوں. آج تو یہ درس قرآن میں بات آ گئی ہے. وہ حدیث میرے نزدیک آخری چیز ہے، اس کے بعد بھی اگر آنکھ نہیں کھلتی کسی انسان کی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے گرد اس نے جو یہ فلا تزکوا انفسکم، اس نے جو اپنے گرد تزکیہ نفس کا ایک مصنوعی حالہ بنا لیا ہے، کبھی بھی وہ اس حالے سے نکل سکے گا اگر اس حدیث سے بھی آنکھ نہ کھلی. اور وہ حدیث کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو اپنے جو خطبات جمعہ ہیں ان میں نقل کیا ہے، بیہقی کی روایت ہے. اوحى الله عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا. اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت. قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، ان فیھا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. پروردگار اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. اب آپ اندازہ کیجئے، یہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑنا اور مانجنا، اور پوری زندگی رگڑنے میں اور مانجنے میں لگا دینا. ہم بعض بزرگوں کے تذکرے میں سنتے ہیں اتنے اللہ والے تھے، اتنے اللہ والے تھے کہ ان کا گھوڑا بھی کوئی مشکوک دانہ نہیں کھاتا تھا، اور وہ خود جو ہے وہ انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اور انگریز کی نوکری کر رہے تھے. یہ ہے وہ میکروسکوپک اور مائکروسکوپک کا عدم توازن. طاغوت کی چاکری کر رہے ہیں، انگریز کی ملازمت کر رہے ہیں، انگریز کے قانون کی تنفیذ کے اندر اعلی کار بن رہے ہیں، لیکن ذاتی تقوی اور ذاتی نیکی اور ذاتی للہیت جو ہے اس کا معیار یہ ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک چارہ اور مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا. یہ ہے وہ عدم توازن، اس کو نوٹ کیجیے گا، جس کو کہ اس حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. ذاتی نیکی کا اب اس سے اونچا کوئی مقام کوئی شخص مجھے اگر بتا سکے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا. اس سے اونچا کوئی مقام ہوگا کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کسی نے معصیت میں بسر نہیں کی، ذاتی نیکی کی معراج. لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے؟ قال فقال، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو، اقلب علیہ وعلیہ، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر. کیوں؟ فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا، اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا. بے غیرت انسان
بدیاں پھیلتی رہیں، میرے دین کو روندا جاتا رہا، میری شریعت کی دھجیاں بگڑتی رہیں، عوامر کا مذاق اڑایا جاتا رہا، نواہی کے لیے دنیا کے اندر جن چیزوں سے میں نے روکا اس کے لیے فلسفے تراشے گئے، اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، یہ سوائے ذاتی اپنے اس اصلاح کے اور ذاتی تقویٰ کے اور ذاتی نیکی کے اور ذاتی عبادت گزاری کے یہ میدان میں نہیں آیا، اس کا خون نہیں کھولا کبھی، اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا، لہذا یہ دوہرا مجرم ہے۔ یہ ہے وہ تصور جو یہاں پر نوٹ کیجئے۔ ہاں اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہے، اقامت دین کے کارکن ہیں، فرض نماز آ گئی ہے وہ چلی جا رہی ہے، جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اب یہ دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا یہ کہ وہ تزکیہ نفس جو ہے اسی میں وہ رگڑنے اور ماننے کا عمل جاری ہے، ایک یہ کہ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، اپنی ذات سے بحث ہی نہیں۔ وہ کیفیت وہ ہو گئی ہے جو یہود کی آئی ہے قرآن مجید میں کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے؟ یہ دوسری انتہا ہے۔ پھر وہی بات عرض کروں گا، وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پہ چلنا ہوگا، کہ نہ یہ ہو کہ وہ مبالغہ ہو رہا ہو، اپنی ذاتی اسلام میں تو مبالغہ کی حد تک آگے جا رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت، اقامت دین کی جد و جہد، اس کا کھانا ہی نہیں کھولا زندگی میں، وہ کھاتا ہی نہیں کھلا۔ یہ ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں تو مجاہد فی سبیل اللہ اور دین کا کارکن اور دین کا میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والا ہوں، جبکہ حال یہ ہو کہ جو کبائر ہیں وہ بھی زندگی میں موجود ہوں۔ ظاہر بات ہے فرض کا ترک کبیرہ ہے، نماز فرض چھوڑی تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا، وہ تو کبائر میں آ جائے گا۔ فرائض کا ترک کر دینا کبیرہ گناہ شمار ہوگا۔ اسلامی معاشرے یا ریاست کا جو پہلا ستون ہے، رکن رکین، وہ تو سورہ حجرات کی پہلی آیت میں آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بلا چون و چرا۔ جہاں حکم خدابندی اور حکم رسول آ جائے رک جانا، کوئی قانون قاعدہ، کوئی اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے منافی نہ ہو۔ لیکن یہ دستوری اور قانونی بنیاد ہے۔ ملی زندگی، حیات ملی میں ایک اور ضرورت بھی ہو، اس لیے کہ انسان میں جذبات بھی مختلف افراد کو جوڑنے کے لیے ایک سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، اور وہ جذباتی، کسی شخصیت کے ساتھ جذباتی لگاؤ، کسی قومی ہیرو کے ساتھ محبت، یہ باندھتی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش، انہیں امیٹیٹ کرنا، گاندھی کا انداز اختیار کرنا، نہرو کیپ اختیار کرنا، جناح کیپ اختیار کرنا، نہرو کٹ واسکٹ پہننا، ماؤ زیتون کا جیکٹ پہننا، سب کیا ہے؟ پھر 50 گز اونچے مجسمے گاندھی کے بنانا، ماؤ زیتون کے بنانا، اسٹالن کے بنانا، کس لیے؟ تاکہ عظیم شخصیت کی چھاپ پڑ جائے لوگوں پر، ان کے جذبات جو ہیں ان میں ایک شخصیت سے محبت، ایک شخصیت سے عقیدت رچ بس جائے اور یہ انہیں جوڑ دیا۔ یہ ایک ضرورت ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ ساری مثالیں بتائیں۔ کیوں بتائیں؟ یہاں تک کہ اگر کوئی ہیرو نہ ہو تو ہیرو بنانا پڑتا، تاکہ اس ہیرو کی ہیرو ورشپ کا لفظ تو بہرحال ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن اس ہیرو سے محبت، اس کے اتباع کا جذبہ، اس کا احترام، اس کا ادب، یہ در حقیقت انسانی ثقافت اور تہذیب کی بنیاد بنتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں وہ شخصیت جو ہے کوئی مصنوعی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل آویز شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی محبت، اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، اور پھر ساری محبتیں ان کے تابع۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کے بیٹوں سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوتا۔ اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، وہاں تو بہت زبردست دھمکی آئی ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو، سن رکھو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جن میں کساد کا، مندے کا خوف رہتا ہے،
اور وہ حویلیاں اور کوٹھیاں اور محل جو تم نے بنائے ہیں بہت محبوب ہیں. اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتے. تو یہ ہے در حقیقت دوسری شخصیت مسلمانوں کو جذباتی طور پر ایک دوسرے قریب لانے. جب میرا بھی ایک جذباتی تعلق حضور کے ساتھ ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، تو ہمارا یہ حضور کے ساتھ تعلق ہمیں بھی قریب لائے گا ایک دوسرے. ان کی محبت کے رشتے میں ہم بندھ جائیں گے آپس. اور اگر حضور کی شخصیت کے ساتھ کوئی گستاخانہ کرنے کا من اختیار کر دیا جائے، ان کی بات کی پرواہ نہ کی جائے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ منتشر ہو جائے گا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی امت ہے اور 1400 برس